ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ موجود. نصرت جناب علی ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں. جناب سب سے پہلے میں آپ سے بھی اعتراف کرتا ہوں کہ بہت دنوں سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرا مقدر میں کیا بات لکھی ہے کہ میں نے جب بھی کوئی اچھی چیز سوچی ہے نا، اچھا کہ بھئی ایسی خیال آیا کہ یار یہ ہو جائے، پازیٹیو، کوئی خوشگوار کوئی پازیٹیو چیز وہ کبھی نہیں ہوئی. لیکن جب بھی میرے ذہن میں کوئی تخریبی نوعیت کا خیال آیا نا، نیگیٹو سوچ، نیگیٹو ٹائپ کا، وہی یعنی کہ منفی یا تخریبی یا یعنی کہ مایوس کن، اس میں فوراً عمل ہو گیا. اب تمہیں پتہ ہی ہے منگل اور بدھ کے دن ہمارے ایوان بالا میں، جس کو سینٹ کہا جاتا ہے عمومی زبان میں، وہاں پر جو ہے ایک باقاعدہ آرگنائزڈ وے میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جی حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی پش بیک پہ آ رہے ہیں کہ اس کو ذرا کہ بھئی حکومت اور عدلیہ. اچھا، حکومت اور اس یا کے پارلیمان اتحادی، حکومت اور اس کے اتحادی، انہوں نے کہا کہ بجائے پریس کانفرنسز کریں اور توہین عدالت کے نوٹسز آویں تو بہتر یہ ہے کہ پارلیمان مثلا کہ سینٹ کا اجلاس جس مقصد کے لیے بلایا گیا تو میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے ایمل ولی خان نے لہراتے ہوئے وہ کہا جی سینٹ کا ایجنڈا تو یہ تھا، اس میں یہ عدلیہ کا معاملہ کہاں سے آ گیا اور یہ تقریر کیسے شروع ہو گئی. خیر، وہ چونکہ ساتھ میں رؤف حسن صاحب کا بھی وہ یعنی ٹریجڈی ہو گئی، تو میں جب وہ سینٹ کے اجلاس ہو رہے تھے نا تو میں اس کو بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ یار کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی. اچھا وہ جو میں نے دیکھا کہ یار یہ عدلیہ کو سب کو یاد دلایا جا رہا ہے، جی بھٹو صاحب کی پھانسی، لوگوں کی نااہلیاں، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بس ہوا. خیر اینی وے، تو میں نے ایسے ہی نا میرے ذہن میں یعنی بخدا یہ منگل کے دن خیال آیا، اس سے پہلے نہیں آیا، منگل کے دن ایگزیکٹ میں بتا رہا ہوں. میرے ذہن میں خیال آیا، میں کہ یار یہ لوگ تقریریں کیوں کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے پاس میجورٹی ہیں. جی ہاں، آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے لیکن یار آپ یعنی قانون تو بدل سکتے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس توہین عدالت کا جو قانون ہے، یہ حضور یہ آپ تو لاء کے اسٹوڈنٹ ہے، مجموعہ تعزیرات ہند سے آپ نے حاصل کیا نا پاکستان پینل کوڈ. مجموعہ تعزیرات ہند جو ہے جب پاکستان بنا تو وہ مجموعہ تعزیرات پاکستان ہو گیا. تو جناب یہ وہاں پہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ جناب ہم فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے، تو یہ جو انڈین پینل کوڈ سے ہم نے برطانوی سامراجی دور کے جو ججز تھے، جو ان کے ہمارے ہاں تو بھئی اسلامی معاشرہ یا وہ جو مغلیہ سلطنت کا دور تو قاضی وغیرہ ہوتے تھے اور یہ وہ ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار وہ کیوں نہیں کرتے تھے، اور بخدا صرف یہ میرے ذہن میں خیال آیا. اور وہ خیال جو ہے وہ جناب اس کو کبھی میرے بارے میں بھی آپ سوچیں کہ میں اس ملک میں ایک بڑا نور عالم صاحب ہیں جی، جے یو آئی کے استعفیٰ وہ یعنی کہ رکن اسمبلی. یا آپ نے کہیں فون پہ مشورہ تو نہیں دے دیا کہ نور عالم صاحب؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صرف میرے ذہن میں آیا، میں نے یار حتیٰ کہ تمہارے ساتھ ذکر نہیں کیا، ورنہ میں تمہیں کہتا کہ یار یہ ایسی نیگیٹو سوچ آپ کی امپلیمنٹیشن ایسی وہ ایک فلیش آف مائنڈ نہیں آتا. اب میں بڑا حیران ہوں، انہوں نے آج یہ کیا، انہوں نے باقاعدہ قومی اسمبلی میں اپنی نجی حیثیت میں یہ جمع کروایا ہے کہ جناب یہ جو توہین عدالت جو ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے، اس آرڈیننس کو جو جس کے تحت کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانے کا اختیار ہے، اور یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ متبادل بل نہیں ہوتا تو آپ اس وقت تک جو توہین عدالت کے قانون ہے اس کو منسوخ ہی کر دیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ انہوں نے اس آرڈیننس اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جی وہ ججز کی دوہری شہریت بھی ختم کر دیں، اور انہوں نے بلز جمع کرایا اس میں آپ کرواتے رہتے ہو نا نجی حیثیت میں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں. اچھا اس وقت تک تو میں نے کہا یار یہ ہنسی مذاق ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ دو چیزیں کرنے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور آئین میں ترمیم کے لیے ان کے پاس تو نمبرز موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور خاص طور پر نور عالم خان صاحب کے بعد نمبر کہاں سے آ گئے، وہ تو ہے ہی جے یو آئی کے، اور جے یو آئی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے کہا نا پرائیویٹ حیثیت میں وہ جمع کرایا ہے یہ بل. بابا نجی حیثیت میں بھی آپ جب کرواتے ہو تو کچھ حساب کتاب تو کرتے ہو نا. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں سابقہ حکومت کے دور میں ایک نجی حیثیت میں امجد خان نیازی جو بیچارے ان دنوں بہت مشکل میں ہیں، ان کی جانب سے یہ بل
پیش ہوا تھا کہ ہمارے عالی جناب ججز کی یہ جو ٹینیور ہے بڑھایا جائے، یاد ہے آپ؟ ہاں کیسی ہاہاکار مچی تھی. اور وہ بل ظاہر ہے سوچ سمجھ کر امجد خان نیازی کے ذریعے جب پیش کروایا گیا تو کچھ کہیں نہ کہیں تو کسی کو گاجر دکھائی جا رہی تھی نا، اور اس سے کچھ مقصد حاصل کرنا مقصود تھا. صاحب نجی حیثیت میں دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سہولت کاری کر رہے ہیں نا. انہوں نے یار سہولت کاری کیا کرنی، انہوں نے اس مشکل وقت میں 8 فروری 2024 کا انتخاب، جو شخص تحریک انصاف کا منحرف رکن ہونے کے باوجود ان کے قلعے میں نقب لگا کر یوں جیت کے آئے، تو وہ تو بہت تکڑا ہے. وہ کسی کی سہولت کاری کیوں کرے گا میاں؟ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. آئی ایم سوری، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور یہ لفظ سہولت کاری دیکھیے، اب آپ یہ دیکھیں آج کل میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں 4-1 کر رہے ہیں آپ مجھے 4-1. میں آپ کو باقاعدہ انتباہ کر رہا ہوں. میں نے گزشتہ 2 دنوں سے آپ کو سمجھائے چلے جا رہا ہوں. پنجابی کا محاورہ جو کہتا ہے مجا مجانیاں پہنا ہوندیاں نے، میننگ برڈز آف دا سیم یعنی فیدر دے فلاک ٹوگیدر. ہاں ٹھیک ہے. بھینسیں بھینسوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں، سارے کبھی ایک سے ہوتے ہیں. اور سارے سیاستدان اب اس وقت یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ یار اکٹھے ہو جاؤ اور یہ جو ٹی وی سکرینوں پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے بارے میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذرا اوقات میں لاؤ. تو یہ سہولت کاری مت کہہ. میں آپ تو خیر اس بل کی طرف جانب لے گئے کہ سہولت کاری کرتے ہیں سیاستدان. اچھا کیا، ایک سیکنڈ، آپ تو کہتے ہیں نا میں بڑا آنکھیں کھول کے نظر رکھتا ہوں، بڑا کیا ہوتا ہے میری نظر بڑی اسٹرانگ مضبوط رہتی ہے، نظر رکھتا ہوں میں کہ مختلف واقعات کو اور ڈاٹس کو ملاتا ہوں. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ پارلیمان میں بیٹھے نمائندوں کی اور عدلیہ کی ہے؟ نہیں. اچھا جی، تو کیا لگتا ہے آپ؟ میں بالکل یہ جو آپ نے بات کی ہے، لو جی میں کھل کے کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں. 4. او یار میں نمائندہ ہوں اپنے ستون کا، میں اپنے ستون کو گرنے نہیں دوں گا. ہم ایسے زبردستی گھس بیٹھی ہیں. چلو بہرحال ہمیں اپنی تذلیل کا حق میسر رہے گا، ٹھیک ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کریں. اچھا صحیح. میں عرض یہ کر رہا ہوں بھائی صاحب، ابھی تک کی تاریخ یہ رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے، عدلیہ بحیثیت ادارہ ریاست کے طاقتور ترین ادارے کے ساتھ مل کر سیاستدانوں پر اٹیک مارا کرتی تھی، اور اب زندگی عجاب میں کیا کرتی. ہو گیا، اب کیا یہ سلسلہ 1950 سے جاری ہے، آج بھی ہے، جاری تھا. اب یہ ہو رہا ہے کہ عدلیہ میں کچھ آزاد منش افراد ابھر کے آ گئے ہیں، انقلاب. تو ان کو پش بیک کرنے کے لیے اب الائنس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ بدل گئی ہے. ایڈی مشکل فلسفی میں سمجھاتا ہوں جی. سننے والے میری طرح. جی آپ بتا دیجیے. آپ ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میں آپ کے بارے میں تو غالب نے کہا کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی. جی فرمائیے. الحمدللہ کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں، آپ کی طرح پڑھا لکھا نہیں. جی صرف ڈگری ہولڈر ہوں میں. ٹھیک. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جب پہلے عدلیہ کو طاقتور کی سپورٹ ہوتی تھی اور رگڑا جاتا تھا سیاستدان، اس وقت جو سپورٹ ہے وہ سیاستدان کی طرف ہے اور عدلیہ زیر آتاف ان سیاستدانوں کی طرف ہے جو حکومتی بینچز میں بیٹھے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی ان دونوں جماعتوں کو، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو، اس قابل نہیں سمجھا کہ ان میں شامل ہوں، لیکن آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر آئے ہیں. زرداری صاحب پہلی دفعہ صدر بنے تو صحافی سوال پوچھا کرتے تھے کہ تسی ایک پیج دے ہو، بڑا مٹھا مٹھا کہتے سی یس ایک پیج پہ ہیں. پھر عمران خان صاحب، پھر نواز شریف صاحب. تو اب جو سیاستدان یوں گرج برس کے عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کو للکار رہے ہیں، یس پریکٹیکلی وہ ایک پیج پر ہے. میں نے یہ بات نہیں سنی. سائیں تگڑے ہونے چاہیے میں نے یہ بات نہیں سنی. اب میں ایک اور موضوع کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تم جو ہے ہمیشہ خم خواہ مجھے الجھانا چاہتے ہیں. اب یہ تو ایک قضیہ اپنی جگہ جا رہا ہے. افتخار چودھری کا مرشد تگڑا تھا اور افتخار چودھری نے ڈٹ کے عمل درآمد کرائے. اب کچھ سیاستدانوں کا مرشد تگڑا ہے تو سیاستدان چوڑے ہوئے پھر رہے ہیں. کچھ سیاستدان چلے. بنا ہے شاہ کا مساح پھرے ہے اتراتا، مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا. ٹھیک ہے بھیا. اب یہ مسئلہ ایک ہے. اچھا. دوسری طرف اب یہ جو ساری ہڑا ہڑی ہو رہی ہے، ایک انتشار ہر طرف کہتے ہیں، اب اس کا حقیقی معنوں میں بالکل ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس
فائدہ تو ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو اس ساری سچویشن کا. بھائی. ان کے دشمنوں میں جب یعنی کہ کھٹ پٹ شروع ہو جائے نظر بظاہر، ہاں ٹھیک ہے، بھائی ظاہر ہے ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، I hope you understand. ایٹ سم کانٹیکسٹ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. ارے یار یہ جنہوں نے ہمیں ریاست نے تمام ستونوں نے مل کے مجھے جگڑنا تھا پی ٹی آئی کو، آپس ہی انہیں آپ ہی لڑ میں ان کو اب ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ ارے بھائی بات یہ ہے کہ یہ پرسوں چودھری پرویز الہی صاحب رہا ہو کہ پہنچ جاتے ہیں. گھر پہنچ گئے ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے فوراً بعد سے مسلسل کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، اور بجائے ان کانسپریسی تھیوریز کو ایڈریس کرنے کے اس میں تحریک انصاف کا اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ اس کو کچھ کنٹینٹ پرووائڈ کر رہا ہے. مثال کے طور پر عمر ایوب صاحب میرے بھائی، میرے بہت عزیز، آپ کو بہت دفعہ بتایا ان سے میری کہ بھائی بڑے ٹھیک ہے، ایک اچھا اور طرح کے یعنی نہیں بہت زیادہ یعنی کہ بھی قریبی مراسم. آج وہ ملاقات کر کے آئے ہیں بانی تحریک سے. عمر ایوب صاحب بانی تحریک سے ملاقات. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے تو بھائی وہ تیاری ہے کہ جی عوامی تحریک کی ایک تیاری جو کل ہم ذکر کر رہے تھے شو پروگرام کے اختتام پر. ہاں ٹھیک ہے، کبھی بھی 30 مئی کو پہلے تو یہ گنجائش نکالی جائے کہ کسی نہ کسی طرح رین اور شائن پورا زور لگا کے کہ سپریم کورٹ اجازت دے کے بانی تحریک خود پیش ہوں ذاتی حیثیت میں، بجائے اس کے کہ ویڈیو لنک سے جوائن کریں کہ ایک حرکت کی جائے. دوسری طرف یہ کہ حماد اظہر صاحب کا سرفیس پہ کل آنا، لوگوں نے فوراً 2 into 4 کیا کہ اوہ یہ اسلام آباد میں اس لیے منظر عام پر آئے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ چودھری پرویز الہی کو چھوڑا گیا ہے کہ چل بھائی جا کے تحریک انصاف پنجاب پہ قبضہ کرو. اچھا میں نے اس پہ کوئی اعتماد نہیں کیا، لیکن آج عجیب سی بات ہے صاحب، چودھری پرویز الہی کا رتبہ کیا ہے؟ وہ ہے صدر تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا اب وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فی الحال شاید وہ پریس سے انٹریکشن نہ کرنے کے جوگے ہوں گے، 1-2 دن انہیں آرام کا بھی اتنا عرصہ گزارا ہے. اب عمر ایوب صاحب فرماتے ہیں کہ ایگزیکٹ میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں عمر ایوب صاحب کے جو میں نے اپنے کانوں سے سنے اور نوٹ لیا، حالانکہ مجھے نوٹس لینے کی عادت نہیں، بٹ ٹو بی ڈبلی شیور ٹھیک ہے، کہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر پارٹی میں پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں گے. اچھا اس پہ وائی ناٹ چودھری پرویز الہی؟ چودھری پرویز الہی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پنجاب تحریک اچھا ان انصاف کا کے پنجاب سے کوئی تعلق نہیں. وہ پنجاب تحریک انصاف کے نہیں. گجرات جو ہے یہ ڈی آئی خان کے ہمسائے میں چلا گیا ہے یار، بہت پرانی سسیدے زمانے سے. سر پاکستان تحریک انصاف جو پورے پاکستان کے اس کے صدر ہیں، اس کے صدر ہیں جو پورے اچھا ان سے یہ ہے کہ آپ ایسا کریں سندھ جا کے ذرا تحریک کو منظم کریں. نہیں ہاں تحسین میں جائیں، بلوچستان پنجاب کے آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آپ کا بڑا پرانا ڈیرا رہا ہے چودھریاں دا ڈیرا، اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن پنجاب کو آپ صرف حماد اظہر اور اسلم اقبال صاحب کے حوالے تحریک دیکھیں جو حماد اظہر نے تحریک انصاف کے لیے کیا نا وہ چودھری پرویز الہی نے نہیں کیا. ایسے اگر ہم کمپیئر کریں گے جب بطور سیاسی طالب علم تو دونوں کو اب آپ بہت زیادتی کرتے اوکے. ہیں. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں میں ہرگز آپ نے کمپیریزن میں ڈال دیا نا مجھے. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں پاکستان تحریک انصاف کی جو کور لیڈرشپ اس کو کہہ لیں پنجاب کی یا بڑی یا سینئر لیڈرشپ کہہ لیں، ان کو فیس آف پی ٹی آئی آپ کہہ لیں، ان کو پنجاب کے ان کو کئی تحفظات رہے ڈے فرسٹ سے پرویز الہی صاحب. بھائی اب تو ختم ہو جانے چاہیے. 80 سال سے زیادہ عمر کا شخص اس عمر میں ڈٹ جاتا ہے. ان کے خاندان میں جہاں پر کہ کبھی ہوا نہیں نکل سکتی تھی اس کے اراکین کے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے بھائی کہ چودھری شجاعت سینڈز ورڈ وڈ بی دا لاسٹ. میں نے ہزاروں مرتبہ بھائی میں نے جب سے پالیٹکس میں ہوں جرنلزم میں ہوں اس سے بھی پہلے میں حبیب جالب صاحب کی وجہ سے حبیب جالب صاحب کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر ظہور الہی صاحب کے ہاں ملوانے لے کر جاتا تھا. میں اس وقت سے اس خاندان کو جانتا ہوں. وہ مجھے کہتے تھے مجھے میرے وہ بورجوا دوست کے پاس لے کر جاؤ یار، کچھ پیسے چاہیے، آج ذرا موسم اچھا ہے کچھ مجھے اس سے لاؤں، اور جا کے وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر دے. میں یعنی دور کھڑا ہو جاتا تھا کوئی یار آپس میں پہلے ان کی بے تکلفی ہے، میں ایسے کیا. اس وقت سے میں جانتا ہوں ان کے درمیان بھیا ایک مثالی قسم کی یکانگت تھی. اور اب یہ عالم یہ ہے کہ بہن اور بھائی یعنی
मिसेस परवेज इलाही Very right. और चौधरी यार अपने खानदान से जुदाई हो जाना। सर मैं बेटा आपका जो है इस चौधरी- मुश्किल की घड़ी यार, आप में देखिए वतन ना, आने के मुझे- काबिल नहीं है मैं- और आप ये कह रहे हैं कि दूसरा अभी दरवाजा, भी मैं तारीख का कायल नहीं हूं, मैं हाल में जीता हूं, लेकिन आपका मसला ये ना तो अभी आप- हाल तो ये हाल का और बात मुझे आपको हवाला देना पड़ रहा है तारीख का। क्या जावेद हाशमी से ज्यादा कुर्बानी दे ली है परवेज इलाही साहब ने? पाकिस्तानी सियासत है ना सर। मैं परवेज इलाही साहब की कुर्बानियों को बिल्कुल उनको पूरी रिस्पेक्ट देता हूं, मानता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि सुन लेना चौधरी परवेज इलाही वर्सेस हमाद अजहर कहने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, मैंने वर्सेस दोनों एक जमात के हैं। मैंने वर्सेस हमाद अजहर नहीं कहा, सॉरी। आपने देखा ना, हमारे से मेरा इधर दोस्ती शुरू हुई, आप हमारी लड़ाई करवाना चाहते हैं। खुदा का वास्ता यार, मैंने क्या हो गया तुम्हें? पंजाब, मैं तुम्हें पाकिस्तान कितना तहरीक इंसाफ का पंजाब में अगर कोई चेहरा है, वो असलम इकबाल हैं, वो हमाद अजहर हैं, वो परवेज इलाही हैं, बट हमाद अजहर और असलम इकबाल उनसे बड़ा कद है पंजाब के अंदर। वजीर आला हो जाना ठीक है, अपनी जगह बड़ी अच्छी बात है। वो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको केपी के देखना है, उनको कश्मीर देखना है, उनको जीबी देखना है, उनको सिंध बलोचिस्तान देखना है। पंजाब की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर लोग ये चाहते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास रहे। मैं अदनान साहब को तो कायल नहीं कर पा रहा, लेकिन सियासत का अदना तालिब इल्म होते हुए, बहुत अरसे से मुल्क की सियासत का मुशाहिदा करते हुए, मुझे उमर अयूब साहब के ये अल्फाज मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे, ये सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि उमर अयूब साहब को बानी तहरीक की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि भाई साहब लोगों पे वाज़ेह कर दें कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी कोई गेम या कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो वो हमारी नहीं होगी, हमारी अब देखिए ना, नुमाइंदगी अब ये तो करें। थोड़ी सी नहीं तो ये नाम लेने की क्या जरूरत अरे थी? बाबा, वफाक में भी तो पार्टी को लीड करना है कि नहीं करना? वो जो लोग निकलेंगे सड़कों पे, उसको कौन लीड करेगा? उमर कौन? भाई ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगा भाई। ओ भाई, उनके पास एक बड़ा ओहदा है, पंजाब का सदर हमाद अजहर हो या असलम अच्छा, इकबाल हो। लेकिन साथ ही फिर क्यों ये कहते हैं, उमर अयूब ये भी बयान देते हैं कि अगर मियां असलम इकबाल या हमाद अजहर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर लेने के बाद इनसे किसी ना किसी नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई या उनसे कोई बयान मंसूब हुआ या उनसे कोई बयान दिलवाया गया, तो हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इन दोनों को ये मुमकिना बयान लेने के लिए पकड़ने की कोशिशें हुई ये वो, तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हालांकि भाई वो कल अगर किसी ने पकड़ना होता तो वो यहाँ पे थे सेक्रेटेरिएट में, तो यहाँ से निकलते हुए आसानी से पकड़ा जा सकता खैर है। पकड़ा जा सकता था, बट उन्होंने किसी न किसी तरह इसको मैनेज कर लिया। शेख रशीद साहब भी तो भरी पुलिस के अंदर आते थे, बैठते थे डीएसएनजी के ऊपर, कश मैं लगाते फिर थे और चले जाते थे। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अब ये तो ये कह रहे मुझे हैं, ब्रेक पे जाना है, दूसरी तरफ दूसरी तरफ की जल्दी मैं एक बात, हाँ जल्दी करना। गौहर साहब कह रहे हैं कि जी मंगल के दिन इंशाल्लाह रहा हो जाएंगे बानी उनकी। अच्छा, गौर साहब हर दफा एक अच्छी उम्मीद दिलाते हैं। सो आई लाइक हिम कि उन्होंने अपने कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को एक उम्मीद की किरण दिखाई। वो आपकी तरह नेगेटिव सोच नहीं रखते ना, वो उम्मीद की किरण दिखाते नहीं, हैं। नेगेटिव नहीं, मैं कहता हूँ कि जे मेरे अगर ये नहीं कोई ऐसा ख्याल आए नहीं, आपसे आगाज तो उस पर अमल पराई हो जाती। मैंने एतराफ किया है ना, मैंने तो उसको तो एतराफ करेंगे गौर साहब जो है वो उम्मीद की किरण जलाए रखते हैं। उम्मीद की तो गौर साहब आप उम्मीद का दिया जलाए रखिए। हो सकता है ये दिया जो है गौहर साहब को ये पता लग गया है कि कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक और मुकदमे की तैयारी है बानी के खिलाफ। मैंने तोड़ तोड़ते ही सुना। खैर बहरहाल चलिए, गौर साहब को आपने पता ब्रेक नहीं- लेनी थी। नहीं- आपने नहीं आपने ब्रेक लेनी नहीं लेनी। आपने ब्रेक लेनी थी। वो सर मैं कुछ लोगों के बयानात I रिकॉर्ड am हुए the हैं। anchor of this show, so मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्या हुआ? आपने नहीं, कुछ लोगों के बयानात वगैरह लिए जा रहे हैं, उनसे राब्ता किया जा रहा है। फॉरवर्ड बानी तहरीक के खिलाफ कोई ऐसा सुना है कि मुकदमे की तैयारी हो रही है कि जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम बराह रास्त लेकर ये कहा था कि मुझे कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे और मेरी बीवी की गिरफ्तारी और मुश्किलात के जिम्मेदार भी वो। तो एक और केस की तैयारी है। मैंने सुना है, तो उसमें गौहर साहब की पूरी उम्मीदी जो है वो जरा थोड़ा सा, मैं तो ब्रेक ले लें यार। प्रोड्यूसर एक और दरिया का बाबा ब्रेक ले प्रोड्यूसर। ये देखना, ये पावर उतर की। अब मैं जब चाहूंगा ब्रेक होगी। ब्रेक ले लें जी।
आवारा गर्दी करते रहते हैं आप घर यार नहीं आवारा गर्दी करते, बहरहाल क्या करें, उम्र है भाई ऐसी। अर्ज ये फिर मैं कहूँगा वो पहले मैंने यानी पहले सेगमेंट में नेगेटिव सोच थी आप, मनफी तकरीबी सोच। अब वो ये है ना कि वो अंग्रेजी का एक मुहावरा जो कहता है जो खाली दिमाग होता है ना वो शैतान का वो कारखाना होता है। लेकिन मेरे जहन में एक साजिशी थ्योरी आ रही है IMF के आनिया जानिया ने, मनफी तकरीबी सोच से साजिशी थ्योरी तक नुसरत जावेद। और लेकिन इस पे मैं बहुत जिम्मेदारी से, बड़ी एहतियात से और बड़े ही सोच विचार के बाद ये कह रहा हूँ कि मेरे जहन में जो ख्याल आ रहा है उसकी बुनियादें जो हैं वो बड़ी ठोस हैं। जो साजिशी थ्योरी आप बनाने लगे हैं, यानी कि वो काबिल कबूल आपके जहन को अट्रैक्ट करती है, ये हवाई फायर नहीं है। देखिए इस वक्त हमारा असल मसला क्या हो रहा है, हमारा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बुनियादी मसला जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे यहाँ बिजली की कीमत जो है तकरीबन हर महीने बढ़ती चली जा रही है, और बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा और बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। वेरी राइट। अब इस कीमत बढ़ने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार जो है वो जो आम आदमी को समझ में नहीं आता वो है गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट तो अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन आम आदमी को भी नहीं पता ये गर्दिशी कर्जा है क्या। भी गर्दिशी कर्जा जी मुख्तसर अल्फाज में यूँ कह लें कि वो लोग जो कि बिजली पैदा करते हैं और हुकूमत को देते हैं और हुकूमत उसको डिस्कोज के जरिए हमारे घरों तक पहुँचाती है जिस बिजली को, उनकी आप बर वक्त अदायगी नहीं कर पाते तो वो पैसा जमा होता रहता। इस हवाले से हमारे यहाँ जो बिजली पैदा करने वाले कारखानों में IPPs जिसको कहते हैं, IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उसमें चाइनीज कंपनियां जो हैं अब वो सरे फहरिस्त है। देखिए उनका जो हमने पैसे उनके जो वाजिबात हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि इस वक्त उनकी क्या है यानी कि मजमूई तादाद, एनी आइडिया, रफ आइडिया। साहब पाकिस्तानी अगर करेंसी में सोचो बाबू तो 493 यानी सीधा साधा मोटा मोटा हिसाब कर लो 500 अरब 500 अरब नहीं 500 अरब सर्कुलर डाटा उन IPPs का। सर इससे भी ज़्यादा हम डॉलर की ज़बान में बात कर लेते हैं, 1.8 जो तकरीबन अगेन 2 अरब डॉलर, मोटी मोटी गल कर लो ना, 2 अरब डॉलर, अरब अरब अरब, और ये अलिफ से अरब है। आ गई समझ। वैसे अरब हमें बहुत फायदा भी दे रहे हैं, वो आइन वाले अरब। हाँ उनमें तो यानी कि टू बी यानी ऑनेस्ट मेरा अपना ख्याल है कि ये जो UAE गए हैं आज, आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव, वहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव न्यूज़। वहाँ इन्वेस्टमेंट के मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग लोन नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे UAE। अरे यार वो ठीक है। अच्छा लेकिन हम अपने मौजूद से सर तो मेरी साजिशी थ्योरी नहीं बिकने नहीं, मैं साजिशी एंड प्लीज़ इसको सीरियसली लेना। देखो मेरे मुंह में खाक, श्रीलंका जब दिवालिया हुआ था तो पूरी दुनिया को ये कायल किया गया था कि जी वहाँ पे राजपक्षिया की जो हुकूमत थी उसने जी चीन को ये दे दिया, उसके बाद वो अदायगी के काबिल ना रही तो उन्होंने अपनी वो जो पोर्ट बनाई थी चीनियों को, उनको उन्होंने कहा जी अच्छा ये आपकी हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। अब किसी ने ये हिसाब नहीं किया कि श्रीलंका के जो मुकम्मल इज्तमाही तौर पर जो कर्ज़े हैं और उनकी जो अदायगी है उनमें चीनियों का कितना यानी परसेंटेज था। इसी तरह हमारे यहाँ भी कोई ये बात नहीं करेगा कि हमारे यहाँ गैर मुल्की कर्ज़े जो सारे हैं ये कब से शुरू हुए और इसमें क्या है। लेकिन बहरहाल ये बात तो बड़ी बहुत उछाली जा रही है गुज़श्ता चंद दिनों से। तुम ये देखोगे कि हर दूसरे तीसरे दिन हमारे अखबारात में ये खबर आई होती है कि अरे साहब चीनियों का तो 2 अरब डॉलर, बिजली की कंपनियां जो हैं वो कह रही हैं नहीं जी नहीं सानू पैसे कढ़ो। अच्छा अब IMF वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर आप तो चीन तो आपका इतना पुराना दोस्त है, आप बड़के लगाते हैं कि हिमालय से भी बुलंद और समंदरों से गहरा, और फिर ये कि उसके बाद इन्होंने एक और लफ्ज़ ऐड कर दिया था कि शहद से भी मीठी दोस्ती। तो शहद से मीठी दोस्ती वालों को कहें कि ये आपसे यकमुश्त पैसे क्यों मांग रहे हैं, इनको किस्तों में ले लें आपसे। अच्छा जी IMF ने कहा है सर कहने में क्या हर्ज है ना। अच्छा ओके, इस तरह नहीं कहा जाता। साजिश कहाँ है इसमें?
او بھائی کوئی امریکی کمپنی جو ہے اگر تمہارے ساتھ سودا کرے گی ہے تو کیا وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گی اگر تم نے اس کے ساتھ ادائیگی کا کیا ہوا ہے؟ بھائی انسٹالمنٹ تو ہو ہی سکتے ہیں، تو پڑھی لکھی بات ہے کہ نہیں پیسے ساڑھے کو لیا کی کریے. تو یہ امریکی کمپنیوں کے لیے کیوں نہیں مشورہ دیا جا رہا؟ نہیں وہ تو تھوڑا ہوگا نا. اچھا یہ اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ حساب کتاب کس نے کیا ہے؟ اصل میں تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ اور چین کے اندر کشیدگی کیا حالت ہے. آپ کو یاد ہے جب ٹرمپ پہلے آیا تھا، جب وہ صدر منتخب ہوا تھا، تو امیڈیٹلی آفٹر بغیر کسی اس کے کانٹیسٹ کے اس کا وزیر خارجہ ان دنوں تھا مائک پومپیو. اس نے ایک انٹرویو دیا، یعنی اس کے اولین انٹرویوز میں سے اس نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ امریکی عوام کے ٹیکس سے ہم جو پیسے پاکستانیوں کو جو ڈالر دیتے ہیں وہ چین کو ادا کیے جائیں. یہ اس کے الفاظ تھے ان دنوں. ایگزیکٹلی یہی تھے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں ہم تو آپ کو بہت رعایتیں دینے کو تیار ہیں. ابھی آپ دیوالیہ ہونے والے تھے، ابھی لیکن ہم نے آپ کو 3 سال وہ 3 قسطوں والا وہ دیا، وہ جہاں وہ گئے تھے وہ پروگرام IMF پروگرام، وہ سہارا دینے والا جب Agreement، یار جب یہ پیرس میں اپنا شہباز صاحب میں ان کا آنٹی کے ساتھ میڈم جو تھی، تو بھائی ہم تو آپ کی مدد کر دیتے ہیں، ہر دفعہ کر دیتے ہیں. آپ کو دیوالیہ سے بھی بچا لیتے ہیں. تو آپ کی چین سے کیسی دوستی ہے؟ اگر یہ آپ کے ساتھ یہ قرضے جو ہیں، چین اتنا بڑا ملک ہے، اتنا رچ ملک ہے، وہ ایسا کرے کہ فی الحال اپنے طور پر ان کمپنیوں کو ادا کر دے اور آپ سے قسطوں میں لے لے اور پھر آپ اپنی بجلی سستی کرنی شروع کر دیں. سر یہ پوری گیم بنا کر پاکستان کے عوام کی اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے. قدر دور کی سوچتے ہیں آپ. نہیں بابو میں دیکھو یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا، بہت سنجیدہ ہو کے یہ میں نے کامنٹ کیا ہمارے ہی خطے میں چونکہ یہ سانحہ سری لنکا کے حوالے سے ہوا ہے نا، ہو چکا ہے، اس لیے مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ایک دم سے 2 باتوں پہ. صاحب دیکھیے آپ اس طرح سیدھی طرح بات تو نہیں ہوتی جی پاکستان کے بنیادی مسائل میں سر فہرست انرجی کرائسس. واٹ از انرجی کرائسس؟ انرجی کرائسس بیسیکلی اس گردش ہی کرتا. بھئی بحران کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب بحران میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ باقی کون کون سا IPP ہے. اب میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ کیا یہ IMF نے کہا ہے یا آپ نے پہلے سے سوچ لیا؟ سر میں نے بہت ذمہ دار حوالوں سے، ذرائع سے آپ نے جو کہا کہ میں نگاہ رکھتا ہوں، یہ سنا ہے کہ پاکستان کو وقتاً فوقتاً غیر رسمی انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ سر یہ چینیوں کے ساتھ بات کریں گے. چین سے بات تو کی جا سکتی. چین نے کئی دفعہ اپنے لونز کو ری شیڈیول کیا ہے ادائیگیوں کو. اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ غالباً اسحاق ڈار صاحب جو بھی وہاں گئے تھے اس میں بھی یہ مدعا انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور غالباً اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. تو شاید جب وزیر اعظم جائیں گے چین، جو شاید وہ 4 جون کو جانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو کہ یہ جو سازش ہے، ری پیمنٹس جو ان کو ری شیڈیول کیا جائے، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو کہ یہ جو سازش جو میں کہہ رہا ہوں یہ کامیاب نہ ہو پائے. وہ اگر پتہ چل گیا تو وہ میں ایک بریک، اللہ کرے ایسا نہ ہو، بٹ نہیں اللہ کرے کہ یہ سازشی منصوبہ ناکام ہو. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہمارے لوگ تو اس کا راستہ یہی ہے. آپ کی جو نیگیٹو سوچ ہے وہ عملی جامہ پہنتی ہے. یہ سازش تھیوری تو پہلی دفعہ آئی ہے نا. یہ سازشی تھیوری ہے تو اللہ کرے یہ ناکام ہو، غلط ثابت ہو. ایک بریک لیے. ویلکم بیک. لیکن صاحب میں غریب ملک کا باشندہ ہوں. اس غریب ملک میں جب ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے دل میرا بلیوں اچھلتا ہے. بلیوں اچھلنا ہوتا ہے. اب چینی ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے. سو آئی ایم سو ہیپی کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوئی. خدا کا واسطہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. کیا مطلب؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے نہیں میں صحیح خبر ہمارے جیسے ملک میں جہاں کہ پانی کی قلت کا بحران ہر لمحہ شدید تو شدید تر ہو رہا ہے، وہاں پر بے رحمی سے جس طرح ہمارے یہ جو شوگر مافیا ہے انہوں نے انکریج کیا
کہ جی لوگ سب کو چھوڑ چھاڑ کے گنا اگانا شروع ہو جائے. سب سے امپورٹنٹ میرے آپ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھے، میں سمجھ گیا ہوں. کپاس کے فارمر کو انہوں نے لالچ دیا اور وہ کپاس چھوڑ کے آپ کی ٹیکسٹائل بند ہو گئی، شوگر مل چل پڑے. ہو گئی نا. اب یہ ہر برس کی کہانی ہے. ہر سال یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو ہم سب کے ساتھ یہ لوگ بیٹھیں گے نا تو ہمیں طلب اور رسد کی بات بتائی جائے گی. جتنے بھی کہیں گے صاحب آپ کو کیا ہوا جی اکنامکس میں تو یہ طلب اور رسد سے پرائسز ہوتی ہے، ہمارا کیا تعلق ہے. اب جیسے کسی بھی آپ جب ہم بات کریں یار کسان کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے گندم کے حوالے سے، کہ جی کیا کریں اتنی زیادہ پیدا ہو گئی. تو جب ایک چیز مارکیٹ میں افراد میں میسر ہے تو 2600-2400 اس وقت جو فی من ریٹ جا رہا ہے، گورنمنٹ جو مرضی کرتی رہے. یہ درست ہے؟ یہ بالکل صحیح. اچھا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب وہی آپ نے گندم امپورٹ کر لی، اس کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ اتنی فنی ہیں کہ آپ نے کسی بھی یہ اندازہ لگایا کہ ان دنوں صرف بیوروکریٹس کی حکومت تھی. یعنی یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک مارشل لاء کی حکومت ہی ہوتی ہے نا، یعنی اس کو فوجی حکومت کہتے ہیں. تو ابھی وہ جو سیکٹری تھے وہ مصروف اکیلے ہی کر گئے، اس کی کسی نے سپر. خیر اینی وے، اب ہر سال یہ کہانی ہوتی ہے. اگر آپ ہی کی بتائی ہوئی بنیادی ایکیڈیمک جو کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے آپ کو معیشت، تو بھائی اگر چینی جو ہے وہ بہت زیادہ اس دفعہ پیدا ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیدا ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی تو پھر سستی ہو میرے لیے. بھائی گندم بہت زیادہ پیکی ہوگی نا یار، گندم بہت زیادہ پیدا ہو گئی نا پیدا، اسی لیے سستی ہو گئی. تو ابھی 2400-2600 کی بک رہی ہے اب. ٹھیک ہے نا، بجائے 3100 کی بھی ملنے کے جو گورنمنٹ کی پرائس. یہی تو فرق آپ سمجھنے سے قاصر ہیں. گندم ہے غریب کی، شوگر مل ہے امیر کی. اللہ آپ کا بھلا کرے نا. اس پہ آئے نا آپ اور یہ بتائیے کہ کون سے برس یہ نہیں ہوا کہ جی نہیں ہم گندم شوگر امپورٹ کرتے رہے ہیں. کیا بات کرتے ہیں ہم صاحب، آپ نے پچھلے سال امپورٹ کی یار. اگر آپ میرے ساتھ جو ہے نا، آپ ہمیشہ یہ دیکھیے گا کہ جب بھی ہم نے امپورٹ کی ہے تو اس سے چند ہی ماہ ہم نے ایکسپورٹ کی تھی. یہی بات جواز بنا کے آپ ایک سال دیکھیے نا. آپ نے چونکہ اچانک اس موضوع کو اٹھایا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر یہ امپورٹ. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بدقسمت یہ ہے ہم لوگ جو ہیں یہ اسی لیے تو ہمارے زبانیں یہ بند کر دینا چاہتے ہیں. بڑی بڑی شوگر ملیں جو ہیں ان کے مالکان کون ہیں؟ سیاستدان. اور وہ یعنی پالیسی. اچھا اور لطیف ہوتا ہے کہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، when it would come to the collective interest اکٹھے ہو شوگر مل مجھا دیاں پہنا ہوتی تو مجھا دیاں بہن ہو جاتی ہیں. تو بھائی یہ کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے. ایکسپورٹ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو نیا کوئی یعنی ویلیو ایڈیشن کریں. آپ نے بڑا اچھا اشارہ دیا. پاکستان دنیا کا 3rd موسٹ واٹر سٹریس کنٹری ہے دنیا کا. باقاعدہ ابھی باقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج سے 50 سال بعد اس خطے کے لوگ شاید اپنے مویشیوں کے لیے پانی کی تلاش میں سینٹرل ایشیا کے ممالک جایا کریں گے. صاحب جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں اسلام آباد، جی more than 70% اسلام آباد کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. کراچی پینے کا پانی نہیں ہے. اس ملک فیصل آباد پینے کا پانی نہیں ہے. اس ملک میں آپ سب سے زیادہ پانی کنزیوم کرنے والی ایک فصل اگاتے ہیں. ایک نہیں سر 2، چاول بھی اتنا اگاؤ چاول جتنا ضرورت ہے، چینی بھی اتنی لگاؤ جتنی ضرورت ہے. لیکن نصرت جاوید کی شوگر مل بند ہو جائے گی اور شوگر گنا نہیں اگاؤں گا میں. تو اگر باقی کاروبار جو ہیں بند ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں؟ اگر وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق اکنامکس کی بیسک فنڈامنٹل کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو کرے. چلے جی. مجھے اور آپ کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ تو اس قابل نہیں ہیں، آپ نے محنت کی ہوتی تو آپ کی بھی شوگر پڑے ہوتے. ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا ناظرین. یہ چینی کے چکر میں، میٹھے کے چکر میں ہمیں ہمیشہ کھجل کراتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا اور اس امید کے ساتھ اچھی پالیسیز بنے تاکہ آپ کا، کسان کا، میرا اور اس ملک کا بھلا ہو. منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.